بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنا اور بہت ساری روایات سے واضح ہے کہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے نور رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے نور رہے گا۔ بعض احادیث میں دن کا ذکر آیا ہے، بعض میں رات کا ذکر آیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کو دونوں جمعے کے درمیان ایک اللہ روشنی دے گا، اور کسی حدیث میں یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک اس کے لیے روشنی رہے گی۔ تمام احادیثوں کو دیکھنے کے بعد خلاصہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ ان فضائل میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ روشنی عنایت کرے گا، وہ ہدایت کی روشنی ہو، خدا کی طرف سے دی گئی روشنی ہے، 2 جمعوں کے درمیان ہوں گی یا زمین آسمان کے درمیان ہوں۔ دوسری بات جو اہم معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے انسان محفوظ رہے گا۔ دجال سے دجال اکبر بھی ہم مراد لے سکتے ہیں، اور دنیا میں جو دوسرے دجاجلہ ہیں اللہ قرآن کی اس صورت سے ہمیں ان دجاجلہ سے بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ البتہ ایک بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کسی حدیث میں رات کا ذکر ہے، کسی میں دن کا ذکر ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھیں کس وقت، فجر کے بعد پڑھیں یا ظہر کے بعد پڑھیں یعنی جمعے کے بعد، یا جمعے کے بعد سورہ کہف پڑھنا ثواب کا باعث ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھنے میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو حدیث میں مذکور ہے، اس لیے کہ مغرب ہو جانے کے بعد آئندہ کل کی یہ رات ہے۔ جن احادیث میں رات کا ذکر ہے اور دن کا ذکر ہے تو مشارحین نے اس طریقے سے تطبیق دی ہے کہ جس حدیث میں رات کا ذکر ہے تو اس میں دن شامل ہے، اور جس حدیث میں دن کا ذکر ہے تو اس میں رات شامل ہے۔ اس کو ذرا میں ڈیفائن کر دوں، یعنی رات شامل ہونے کا مطلب ہے کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر کے اس وقت سے لے کر کے ساری رات اور پھر سارا دن یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اتنے اوقات میں سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ سہولت کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ جمعے سے پہلے یا فجر کے بعد ہی تلاوت کر لے، ورنہ پھر سستی ہو جاتی ہے تو انسان پڑھ نہیں پاتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی دوسری صورتوں کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضیلت والی صورتوں اور دیگر جتنی صورتیں ہیں بلکہ مکمل پورے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خاص طور سے اوقات والی صورتیں، یعنی بعض خاص اوقات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صورتوں کی فضیلتیں بتائی ہیں، ان صورتوں کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔